وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارا اگر کسی معاملے میں اختلاف پڑ جائے تو اس کا فیصلہ اللہ رب العزت کی طرف لے کے جانا ہے۔ ذالکم اللہ ربی، یہی ہے اللہ ربی میرا رب، علیہ توکل تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی اللہ کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ باقی ادیان کے ماننے والے یہودی، عیسائی، مشرکین عرب، ان کا اور تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو نا تو آپ کہو کہ ہم اس اختلاف کا فیصلہ اللہ سے کرواتے ہیں، کیونکہ پہلی کتابیں جو نازل ہو چکیں ان کے اندر ان کے احبار و رہبان نے، مولویوں اور پیروں نے تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، تو آپ انہیں کہیے فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ ہم اللہ سے کرواتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا وہی فیصلہ ہے جو اللہ نے آخری کتاب میں نازل فرمایا ہے۔ باقی تم اگر دین حق کو تسلیم کرو اور میری نبوت اور رسالت پر ایمان لاؤ تو اس کے اندر فائدہ تمہارا ہے۔ بعض لوگ کسی کے ساتھ معاونت دین کے کام میں کر کے احسان جتلاتے ہیں کہ بھی ہم نے یہ کام کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر انہیں کہہ دو علیہ توکل تو میرا بھروسہ اللہ کے اوپر ہے، تم اگر دین حق قبول کر کے ہمارے معاون بنو گے، ہمارے ساتھ چلو گے تو اس کے اندر نفع اور فائدہ تمہارا ہے۔ باقی یہ دل کے اندر خیال نہ آئے کہ اگر یہ دعوت حق اور دین اسلام قبول کر لیں تو پھر ہمیں ان سے کوئی نفع ہوگا یا ہماری تم کوئی اور زیادہ امداد کر سکو گے، نہیں، علیہ توکل تو میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، تم آؤ یا نہ آؤ میرے لیے میرا اللہ ہی اکیلا کافی ہے۔ ایک اور مقام پہ آتا ہے اللہ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، وہاں پر اس مسئلے کو تھوڑا سا کھول کے اللہ نے بیان کیا۔ یمنون علیک، اے میرے پیغمبر آپ کے اوپر یہ احسان جتلاتے ہیں کہ ان اسلموا، ہم مسلمان ہو گئے، یہ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھی بنے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے میرے پیغمبر انہیں کہہ دو ہمارے اوپر احسان نہ جتلاؤ اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ ان ہداکم للایمان، تمہیں ایمان کی توفیق دے دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ میں اور آپ سب کوئی نیکی اور خیر کا کام کرنے کے بعد ہم یہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سے یہ کام لے لیا۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور ایک آدمی آیا اس نے کہا جی میں اتنا کام کروا دیتا ہوں مسجد کا، کوئی ایک غریب ہے، بے کس لاچار ہے، تو وہ آیا اس نے ان کی امداد کر دی، مکان بنوا دیا، کوئی اور ضرورت پوری کر دی، اور پھر وہ کہے کہ یہ میں نے یہ کام کیا ہے، یہ میرے تعاون سے اور میری مدد سے یہ کام ہوا ہے، نہ، احسان نہ جتلاؤ، بلکہ یوں کہو اللہ کا میرے اوپر احسان ہوا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور مجھ سے یہ کام اللہ نے لے لیا ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت کے کام بندوں کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ بندے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ کچھ بندوں کو ہوتا ہے نا کہ اگر میں نہ ہوا تو پتہ نہیں پھر یہ کیا ہوگا۔ ایک دن ایک بندہ مجھے کہنے لگا اپنا عزیز، یار مولوی صاحب آپ کی وجہ سے نا مسجد میں بڑی رونق ہے، تو میں نے کہا بھائی میری وجہ سے کیا ہے، میں نہیں تھا مسجد پھر بھی تھی، میں ہوں مسجد اب بھی ہے،
کل کلا میرے اوپر بھی موت آنی ہے، ہر کسی نے دنیا سے چلے جانا ہے، میں چلا جاؤں گا مسجد پھر بھی رہے گی۔ یہ نہیں ہے کہ میری، ہاں یہ ہے اللہ کا میرے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے دین کے کام کے لیے قبول کر لی ہے۔ تو کبھی بھی دل کے اندر بھی اس بات کا خیال نہیں آنا چاہیے، اس سے انسان کی نیکی اور خیر اور بھلائی ضائع ہو جاتی ہے۔ انسان کا کیا ہوا وہ نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، بس جب میں آ جائے نا میں نے یہ کیا تو بس سمجھو وہ ہر چیز برباد ہو گئی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر یہ کہہ دیجئے علیہ توکل، تو میرا بھروسہ اللہ کے اوپر ہے، تم اگر مانو گے تو تمہارا فائدہ ہے، اس کے لیے میرے اوپر تمہارا کوئی احسان اور نیکی میرے ساتھ نہیں ہے، تمہارے اپنے ساتھ نیکی ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اللہ نے فرمایا جس نے راہ پائی فانما یہتدی لنفسہ، اس نے وہ راہ پائی ہے اور اس کا وہ نفع ہے اس کی اپنی ذات کے لیے، اور جس نے کفر کیا ومن اساء فعلیہا من ضل فانما یضل علیہا، گمراہی برائی اس کا وبال بھی اس کے اپنے اوپر ہے۔ تو اے میرے پیغمبر کھلے لفظوں میں کہہ دیجئے ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، میرا بھروسہ میرے اللہ پر ہے اور وہی میرا پروردگار میری تربیت کرنے والا ہے، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اگر تم ایمان قبول کر لو تو اس کے اندر نفع اور فائدہ تمہارا ہے۔